بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی نیشن گائیڈر اور میں ہوں کاشف نعیم۔ نیشن گائیڈر کے سننے والوں، دیکھنے والوں اور چاہنے والوں کو میرا السلام علیکم۔ ہم جھانک رہے ہیں اپنی تاریخ کے جھروکوں میں۔ ڈیئر ویورز، ہم دیکھ رہے ہیں اپنی تاریخ کو، کیونکہ تاریخ پر فخر تو ہم نے بہت کر لیا، تھوڑا سبق بھی حاصل کر لیں۔ اب وقت ہے سبق حاصل کرنے کا، کیونکہ وہ قومیں جو اپنی تاریخ کو بلا کر آگے بڑھنا چاہتی ہیں وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ہم نے اپنی تاریخ کو بلایا، اقبال سے لے کر آج تک بہت سے شاعر، مفکر اور مدبر آئے جنہوں نے ہمیں جگانے کی کوشش کی اور تاریخ بتانے کی کوشش کی، مگر ہم نے اپنی تاریخ سے سبق نہیں سیکھا۔ اسی سمت میں یہ معمولی سی ہماری کوشش کہ شاید کہ کسی کے دل پہ اثر کر جائے۔ ہم بات کر رہے ہیں اپنی تاریخ، آور ہسٹری کی، اور آج کل جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے اسپین کا۔ ڈیئر ویورز، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسپانیہ کے اس کردار کی جس کی وجہ سے غرناطہ کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ جی ہاں، وہ کردار جس نے صلیبی طاقتوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور بغیر لڑے ہوئے اسپین جیسے شاہکار علاقے کو صلیبیوں کے ہاتھ دے دیا۔ ڈیئر ویورز، اسپانیہ میں آخری مسلم امارت غرناطہ کے حکمران ابو عبداللہ نے تاج کشتالہ اور تاج ارغوان کے مسیحی حکمرانوں ملکہ ایزابیلا اور شاہ فرنینڈڈ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، اور اس طرح اسپانیہ میں صدیوں پر محیط مسلم اقتدار کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ معاہدے کے تحت مسلمانوں کو مکمل مذہبی آزادی کی یقین دہانی کرائی گئی، لیکن مسیحی حکمران زیادہ عرصہ اپنے وعدے پر قائم نہ رہے اور یہودیوں اور مسلمانوں کو اسپانیہ سے بے دخل کر دیا گیا۔ جی ہاں ڈیئر ویورز، صرف مسلمانوں کو نہیں، یہودیوں کو بھی بے دخل کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو جبراً مسیحی بنایا گیا، جنہوں نے اس سے انکار کیا انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سقوط غرناطہ سے قبل پے در پے واقعات اور حوادث اور آخری حکمران ابو عبداللہ کا شرمناک کردار رہا اسپین میں اسلام کے سورج کو غروب کرنے میں۔ ڈیئر ویورز، آج کی اس ویڈیو میں آپ مکمل طور پر جان سکیں گے کہ اسپین کیسے اغیار کے ہاتھ میں گیا اور کیسے مسلمانوں نے لڑنے کی روش کو چھوڑ کے مصلحت اور معاملہ فہمی کو اپنایا، اور کس طرح سے یہ طریقہ ان کے لیے مناسب نہ رہا۔ اگر آپ نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جس چیز کی حفاظت تم مردوں کی طرح نہیں کر سکے، اس کے چھن جانے پر عورتوں کی طرح آنسو بہانے سے کیا فائدہ۔ جی ہاں ڈیئر ویورز، مملکت غرناطہ کے وہ یہ تاریخی الفاظ ہیں جو مسلم اسپانیہ اندلس کے آخری حکمران ابو عبداللہ بن مولائے ابو الحسن کی والدہ نے اسے اس وقت کہے جب وہ غرناطہ کی چابیاں مسیحی حکمرانوں کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے غرناطہ سے جلا وطن ہو رہا تھا۔ یہ وہ تھے دل دہلا دینے والے واقعات اور مناظر جس کے اندر اس نے چابیاں اسپین کے حکمرانوں کے حوالے کی، اور جب آخری نگاہ اپنے آباء و اجداد کے ورثے پر ڈالی تو اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ ناظرین، اس مقام پر جہاں ابو عبداللہ کی آہ نکلی، مسیحیوں نے مسلمانوں کی شکست کی علامت کے طور پر محفوظ کر لیا، اور آج اسے مور کی آخری آہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا کہ مسیحیوں نے مسلمانوں کی شکست کے آثار محفوظ کیے ہوں۔ یہ تو ہم ہی ہیں جو اپنی تاریخ کو بلا بیٹھے، ورنہ کفار و باطل تو اپنی تاریخ کو آج بھی سینوں سے لگائے پھر رہے ہیں۔ وہ آج بھی ہمیں اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں جس طرح سے وہ صدیوں پہلے ہمارے آباء کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے چلے آئے ہیں۔ تو ناظرین، اسی مقام کو محفوظ کیا گیا اور اس مقام کو مسلمانوں کی شکست کی آخری علامت کے طور پہ محفوظ کیا گیا۔ آج اسے مور کی آخری آہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ یورپی تاریخ داں اندلس کے مسلمانوں کے لیے مورز کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ابو عبداللہ اندلس کے آخری مسلمان ریاست مملکت غرناطہ کا وہ بدبخت حکمران تھا جس نے عین اس وقت اپنے والد ابو الحسن محمد بن یوسف اور چچا محمد بن سعد الزاغل کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔
جب وہ اندلس میں مسیحیوں کے مشترکہ لشکر سے اندلس میں مسلمانوں کی بقا کی آخری لڑائی لڑ رہے تھے۔ جی ہاں ناظرین، 1469 کے اندلس کے سیاسی منظر نامے پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے اس داستان کے آخری باب کی طرف چلتے ہیں، جس کا آغاز تقریباً 800 سال قبل جبل طارق یا جبرالٹر کے ساحل پر طارق بن زیاد نے مسیحی گات شہنشاہ راڈرک کو عبرتناک شکست دے کر کیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد نے جلد ہی اسپانیہ سے مسیحیوں کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، اور اس طرح اسپانیہ دمشق کی خلافت کے زیر نگیں آ گیا۔ دمشق کے انقلاب کے بعد اسلامی خلافت بغداد منتقل ہو گئی، اور اندلس کی حکمرانی اموی شہزادے عبد الرحمن الداخل کو مل گئی۔ وقت گزرتا گیا اور اندلس کی حکومتیں بدلتی رہیں، اور مسلمان اندلس میں مضبوط اور مستحکم ہوتے چلے گئے۔ آہستہ آہستہ اندلس عالم اسلام کا علم و ہنر کا مرکز بن گیا۔ دور عروج میں اندلس نے ابن بیطار، ابن راشد، ابن باجہ، الفارابی، ابن حزم، اسحاق موصلی اور الخزیب جیسے ہزاروں علماء اور فضلاء پیدا کیے۔ پھر وقت نے پلٹا کھایا اور اندلس کے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ پھر قدرت نے یوسف بن تاشفین کی صورت میں اندلس کے مسلمانوں کو سنبھلنے کا بہترین موقع دیا، مگر ان کے نصیب میں زوال لکھ دیا گیا تھا۔ الداخل کی عظیم سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی۔ سرکستہ، کشتالیہ، الشبیلہ اور کرتوا جیسے عظیم علم و ہنر کے مراکز مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلنے شروع ہو گئے۔ ارغوان اور کشتالہ کی مضبوط مسیحی مملکتیں وجود میں آ گئی۔ اراغون کی حکمران ایزابیلا نامی ملکہ تھی، جو تاریخ میں ملکہ ایزابیلا کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ وہی ملکہ ہے جس کی تحریک پر کولمبس نے اپنی بحری مہم شروع کی تھی۔ دوسری طرف کستیلا کا شاہ فرنینڈڈ نامی متعصب مسیحی شخص تھا۔ یہ دونوں حکمران شدت پسند تھے اور مسلمان دشمن تھے۔ یہ دونوں اندلس سے مکمل طور پر مسلمانوں کا خاتمہ چاہتے تھے۔ اس مشترک مفاد کے تحت ان دونوں حکمرانوں نے 1469 میں اراغون اور کستالا کی ریاستوں کو باہم مدغم کر لیا اور آپس میں شادی کر لی۔ ان کی شادی کا مقصد دو بڑی مسیحی ریاستوں کو یکجا کر کے اپنی طاقت کو ایک کرنا تھا۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے آج کے بکھرے ہوئے مسلمانوں کے لیے کہ کس طرح وہ دنیا میں اتنی زیادہ اکثریت ممالک میں ہونے کے باوجود بھی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کیونکہ وہ انتشار کا شکار ہیں۔ جبکہ اپنی اگر تاریخ دیکھیں تو کس طرح سے صلیبی حکمرانوں نے انہیں نیست و نابود کرنے کے لیے اپنی ریاستوں کو یکجا کیا، چاہے اس کے بدلے میں انہیں آپس میں شادی ہی کیوں نہ کرنی پڑی۔ 1469 تک اندلس کے مسلمان غرناطہ کی ریاست تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ سارا اندلس ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ مسلمان اندلس بھر سے سمٹ کر غرناطہ میں اپنی بقا کی لڑائی میں مصروف تھے۔ غرناطہ کا موجودہ حکمران ایک نڈر اور قابل شخص محمد بن یوسف المستغنی باللہ ابو الحسن تھا۔ اہل اندلس کو طویل عرصے بعد ایک لائق حکمران نصیب ہوا تھا۔ جی ہاں ناظرین، طویل عرصے بعد ایک لائق حکمران نصیب ہوا تھا۔ اہل اندلس اسے اپنا نجات دہندہ تعبیر کر رہے تھے۔ سلطان ابو الحسن سے مسلمانوں کی توقعات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سلطان کا بھائی محمد بن سعد الزاغل، جو الزاغل کے نام سے مشہور ہے، مالکا کے علاقے کا حکمران تھا، اور جب اس نے یہ محسوس کیا کہ مسیحی ان دونوں بھائیوں میں پھوٹ ڈلوانا چاہتے ہیں تو الزاغل فوراً غرناطہ پہنچا اور اس نے مالکا کے تخت سے دستبردار ہوتے ہوئے ابو الحسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طرح ابو الحسن طاقتور ہو گیا، اور جب فرنینڈڈ نے ابو الحسن سے خراج طلب کیا، یاد رکھیے گا یہ خراج اس وقت کے مسلمان دے رہے تھے عیسائی ریاستوں کو، وہ اتنے مضبوط نہ تھے۔ ابو الحسن سے پہلے اسپین، اندلس، غرناطہ اور اس کے گرد و نواح میں جتنے بھی حکمران تھے وہ افراتفری اور انتشار کا شکار تھے، جن کے بارے میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ ان کو طوائف الملوک کہا جاتا تھا۔ تو وہ خراج دیتے تھے، لیکن جب الزاغل نے ابو الحسن کے ساتھ اتحاد کر لیا اور اپنی ریاست اس کے حوالے کر دی اور ابو الحسن طاقتور ہو گیا، تو فرنینڈڈ نے پھر دوبارہ جب ابو الحسن سے خراج طلب کیا
تو ناظرین، اس نے وہ تاریخی جواب دیا جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو گیا۔ نہ صرف تاریخ میں محفوظ ہو گیا بلکہ آج کے ہمارے مسلمان حکمرانوں کے لیے ایک بہترین سبق بھی ہو گیا۔ کاش کہ ہم یہ سبق لے سکیں کہ کبھی بھی کسی بھی ملک کی سرحدیں قلم کی نوک سے محفوظ نہیں رہ سکتی، بلکہ ہمیشہ تلوار کی نوک سے ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس وقت الزاگل نے فرنینڈ کو وہ جواب دیا جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن گیا، اور اگر آج بھی ہم اس راستے پر چلیں تو یقین کریں کوئی بھی دشمن میلی آنکھ سے ہمارے ملکوں کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ ابو الحسن نے کہا، غرناطہ کے ٹکسال میں مسیحوں کو دینے کے لیے سکوں کی بجائے اب فولاد کی وہ تلواریں تیار ہوتی ہیں جو ان کی گردنیں اتار سکیں۔ یہ جواب سن کر فرنینڈ اور ایزابیلا مبہوت رہ گئے۔ اس وقت کشتالہ اور اراگون کی باہمی ریاست کا رقبہ 1.25 لاکھ مربع میل کے لگ بھگ تھا، جبکہ غرناطہ کی ریاست سمٹ کر صرف 4,000 مربع میل رہ گئی تھی۔ یہ مختصر رقبہ بھی مسیحوں کی نگاہ میں کھٹک رہا تھا۔ وہ اندلس سے مسلمانوں کا مکمل خاتمہ چاہتے تھے۔ انہوں نے ابو الحسن سے فیصلہ کن جنگ کا ارادہ کیا اور خاموشی سے جنگی تیاریاں تیز کر دیں۔ ابو الحسن بھی غافل نہیں تھا۔ آخرکار غرناطہ کی سرحدی مقام لوشا میں سلطان ابو الحسن اور فرنینڈ کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اہل غرناطہ قوت اور عدد دونوں اعتبار سے مسیحوں کی مشترکہ افواج کے مقابلے پر کمزور تھے، مگر ان کو علم تھا کہ اندلس میں ان کے پاس یہی خطہ ارض رہ گیا ہے۔ اس کے دفاع کے لیے اہل غرناطہ نے سر دڑ کی بازی لگا دی۔ آخرکار لوشا کے میدان میں طارق بن زیاد کی یاد تازہ کرتے ہوئے ابو الحسن نے فرنینڈ کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ جی ہاں ناظرین، یاد رکھیے گا، یہ فرنینڈ وہی ہے جس کے ہاتھ میں اسپین یعنی غرناطہ کی اندلس کی چابیاں تھما دی گئی تھیں۔ اسی فرنینڈ کو ابو الحسن نے شکست فاش سے دوچار کیا۔ ابھی ابو الحسن لوشا کے میدان میں ہی تھا کہ غرناطہ میں اس کے ولی عہد ابو عبداللہ نے بغاوت کر دی، اور پھر میں بتاؤں گا ناظرین، یاد رکھیے گا، یہ ابو عبداللہ وہی ہے جس نے اسپین کی چابیاں فرنینڈ کے ہاتھ میں تھما دی تھیں۔ یہی وہ بادشاہ ہے جس نے اسپین کی تاریخ کے اندر ایک ایسے شخص کا کردار ادا کیا کہ اس پر مسلمانوں کی تاریخ بھی شرما جائے۔ اس نے سب سے پہلے اپنے باپ کے خلاف اس وقت علم بغاوت بلند کیا جس وقت وہ ایک میدان جنگ میں صلیبی کو شکست فاش دے چکا تھا۔ یہ وہ تاریخ ہے ہماری جس سے ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ خاندانی وراثت پر اور وراثت میں ملنے والے اقتدار پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے اس تاریخ میں ایک سبق ہے، اور یہ سبق ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ ہر بادشاہ کی اولاد اہل نہیں ہو سکتی حکمرانی کی، اور ہمارے ہاں ہر صدر اور ہر وزیر اعظم کی اولاد اتنی ہی قابل نہیں ہو سکتی جتنے کہ اس کے آبا، اس کے ماں باپ یا اس کا باپ تھا۔ تو ناظرین، ہمیں یہ وراثتی قوانین کے بارے میں سیکھنا ہوگا، اور یہی یہاں پہ مثال ہوئی جب بیٹے نے اپنے باپ کے خلاف اس وقت بغاوت کر دی جس وقت وہ صلیبیوں کے خلاف جنگ جیت رہا تھا۔ ابو الحسن اس وقت لوشا کے میدان میں ہی تھا کہ غرناطہ میں اس کے ولی عہد ابو عبداللہ نے جو بغاوت کی تھی اس کی خبر اس تک پہنچی، اور ابو عبداللہ غرناطہ کے تخت کا مالک بن بیٹھا۔ مسیحوں سے جہاد میں مشغول مسلمانوں کے لیے یہ خطرناک اطلاع تھی۔ لوشا کی فتح کے بعد وہ ابو الحسن کی سربراہی میں اندلس میں مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا خواب دیکھ رہے تھے۔ ابو عبداللہ کی بغاوت نے ان کے ہوش اڑا دیے، اور سلطان ابو الحسن کو مجبوراً لوشا چھوڑ کر مالکا میں پناہ لینی پڑی۔ یعنی اس نازک دور میں جب اہل اندلس اپنی بقا کی جنگ میں مصروف تھے، ابو عبداللہ کی اقتدار کی ہوس نے غرناطہ کی سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ بجائے باپ کے ساتھ ہاتھ مضبوط کرنے کے، ابو عبداللہ اس کی سلطنت کے در پہ ہو گیا۔ دوسری طرف مسلمانوں کو منقسم دیکھ کر شکست خوردہ فرنینڈ کو حوصلہ مل گیا، اور اس نے مالکا پر حملہ کر دیا۔ مالکا میں ابو الحسن اور فرنینڈ کو برسر پیکار دیکھ کر ابو عبداللہ نے بغیرتی کی انتہا کرتے ہوئے ابو الحسن پر پشت سے حملہ کر دیا۔ ابو الحسن تجربہ کار سپہ سالار تھا۔ اس نے ایک طرف تو مسیحوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا،
دوسری طرف ابو عبداللہ کو واپس غرناطہ جانے پر مجبور کر دیا۔ ڈیئر ویورز، یہ ہے وہ مسلمانوں کی تاریخ کا سیاہ باب جس کے بارے میں اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو اتنا دشمنوں نے نقصان نہیں پہنچایا جتنا ان کو ان کے اپنوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ اسی کے بارے میں ہم نے بات کی تھی جب ہم سید صلاح الدین ایوبی کی سیریز چلا رہے تھے کہ سید صلاح الدین ایوبی کو 40 سال تک زیادہ تر جنگیں مسلمانوں کے خلاف لڑنی پڑی۔ ناظرین، اسی طرح کی تاریخ کا سامنا اس بار اسپین میں بھی تھا کہ ابو الحسن کے بیٹے نے ان کے خلاف بغاوت کر دی۔ نہ صرف بغاوت کی بلکہ اس وقت حملہ آور ہوا جب وہ صلیبیوں کے خلاف برسر پیکار تھا۔ اس دوران ابو عبداللہ اور فرنینڈڈ کا لوشینیا کے مقام پر آمنا سامنا ہو گیا۔ نا تجربہ کار ابو عبداللہ نے شکست کھائی اور گرفتار ہو گیا۔ ابو عبداللہ کی فرنینڈڈ کی قید میں جانے کے بعد غرناطہ کا تخت خالی ہو گیا۔ ابو الحسن نے اس تخت کو سنبھالا، لیکن بیٹے کی اس بغاوت نے جو صدمہ اس کو پہنچایا تھا اس نے ابو الحسن کو بیمار کر دیا اور اب وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس تخت کو سنبھال سکے۔ اس پر زبردست فالج کا حملہ ہو گیا تھا۔ اس نے ریاست سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اپنے بھائی الزاغل کو غرناطہ کا تخت سنبھالنے اور فرنینڈڈ کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ الزاغل غرناطہ پہنچا اور اس نے مسلم افواج کی اثر نو تنظیم شروع کر دی۔ الزاغل بلا شبہ ابو الحسن کا حقیقی جانشین تھا اور ممکن تھا کہ اپنی دلیری اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ اندلس کے مسلمانوں کا نجات دہندہ بن جاتا، مگر اس موقع پر ابو عبداللہ کا ایک دفعہ پھر مکروہ کردار سامنے آتا ہے۔ دوران قید فرنینڈڈ نے ابو عبداللہ کی خصلت پہچان لی۔ وہ سمجھ گیا کہ ابو عبداللہ کو مسلمانوں سے زیادہ اپنے اقتدار کی خواہش ہے۔ اب فرنینڈڈ نے ابو عبداللہ کو الزاغل اور ابو الحسن کے خلاف استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے ابو عبداللہ کو یقین دلایا کہ وہ اسے غرناطہ کا وارث تسلیم کرتا ہے اور یہ کہ فرنینڈڈ غرناطہ کا تخت حاصل کرنے میں ابو عبداللہ کی مدد کرے گا۔ ابو عبداللہ سے ساز باز کرنے کے بعد فرنینڈڈ نے اسے اپنی قید سے رخصت کر دیا۔ ابو عبداللہ سیدھا مالکا پہنچا جہاں الزاغل کا قبضہ تھا۔ اہل مالکا کو یقین دہانی کرائی کہ فرنینڈڈ اس کے ساتھ ہے اور اگر اہل مالکا ابو عبداللہ کا ساتھ دیں تو ان کی مسیحوں سے صلح کروا سکتا ہے۔ جنگ و جدل سے گھبرائے ہوئے مسلمان اس کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے مالکا پر ابو عبداللہ کی بالادستی تسلیم کر لی۔ اب ابو عبداللہ نے الزاغل کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ لوشا کا قلعہ اس کے حوالے کر دے تو ان دونوں کی صلح ہو سکتی ہے۔ اس طرح مسیحوں کی مشترکہ افواج کا مقابلہ دونوں مل کر کریں گے۔ لوشا کا قلعہ دراصل غرناطہ کا دفاعی مورچہ تھا۔ فرنینڈڈ کئی سالوں سے لوشا پر قبضہ کرنے کے چکر میں تھا۔ اس طرح اس کا راستہ غرناطہ تک آسان ہو گیا، مگر اہل لوشا نے اپنے علاقے کا دفاع بڑی بے جگری سے کیا۔ لوشا کی دفاعی اہمیت کے باوجود مسلمانوں میں اتحاد کے خواہش مند الزاغل نے ابو عبداللہ کا کہا مان لیا اور لوشا کا قلعہ اس کے حوالے کر دیا۔ لوشا پر قبضہ فرنینڈڈ کے منصوبے کا حصہ تھا۔ اب ابو عبداللہ مالکا اور لوشا دونوں پر قابض تھا۔ اس نے فوراً فرنینڈڈ کو لوشا آنے کی دعوت دے ڈالی۔ مسلمان حیران و پریشان ہو گئے کہ جس لوشا کی حفاظت کے لیے انہوں نے سالوں سے سر دھڑ کی بازی لگائی ہوئی ہے وہ بغیر کسی خون خرابہ کے فرنینڈڈ کو مل گیا۔ ادھر مالکا میں جب مسلمانوں نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے ابو عبداللہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس پر فرنینڈڈ نے مالکا کا محاصرہ کر لیا۔ اہل مالکا کی مدد کے لیے الزاغل غرناطہ سے روانہ ہو گیا۔ غرناطہ خالی دیکھ کر ابو عبداللہ کو سنہری موقع مل گیا۔ وہ فوراً غرناطہ پہنچ گیا اور تخت غرناطہ پر قبضہ کر لیا۔ یہاں سے المناک داستان کا وہ باب شروع ہوتا ہے جس کا انجام مسلمانان اندلس کی مکمل بربادی پر ختم ہوا۔ وہ لوگ جو 800 سال قبل اندلس میں روشنی کا پیغام لے کر آئے تھے اور روشنی کی مانند پورے اندلس میں پھیل گئے تھے، وہ راستہ بھول گئے۔ افراد راستہ بھول جائیں تو گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں، مگر جب قومیں راستہ فراموش کر دیں تو سلطنتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اندلس کے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ غرناطہ پر ابو عبداللہ کا قبضہ بھی مسلمانان اندلس کے لیے بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ جب قومیں لڑنا بھول جاتی ہیں تو پھر ان کی سلطنتوں پہ ایسے ہی اغیار قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ منظرنامہ دیکھتے ہوئے مالکا والوں نے فرنینڈڈ سے صلح کر لی۔ اس طرح لوشا اور مالکا پر فرنینڈڈ کا قبضہ مکمل ہو گیا۔ لائک کریں میرے چینل کو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں۔
اگلی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ کیسے ابو عبداللہ کا انجام ہوا اور فرنینڈڈ اور ایزابیلا نے اپنے کیا کیا رنگ دکھائے اور مسلمانان اندلس کو کن کن مصائب کا سامنا کرنا پڑا اور کن حالات میں اسپین اسپانیہ آج کا اسپین صلیبیوں کے ہاتھ میں چلا گیا، جہاں اللہ اکبر کی صدائیں صبح و شام آتی تھیں، کیسے وہ ملک غیر کے ہاتھوں میں جاتے ہی اذانوں اور نمازوں اور سجدوں سے ویران ہو گیا۔ اللہ کا نام لینے والا وہاں کوئی بچا بھی کہ نہ بچا، اور کیا ہے اس کی تاریخ اور کیسے ہوا ایک عظیم سلطنت کا خاتمہ۔ اس کے آخری ایام کے بارے میں ہم اگلی ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر زندگی نے وفا کی اور وقت نے موقع دیا تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئیں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔